ایپیسوڈ 128۔ بولنے والے کا لہجہ بر صغیر کا تھا، یعنی جیسی انگریزی یہاں کے لوگ بولتے ہیں وہ ویسی انگریزی بول رہا تھا۔ ابھی اس کی بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ پائلٹ ایک ٹیلے کی طرف لپکا۔ میں نے چیخ کر اسے روکنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی ایک برسٹ چلا اور پائلٹ زمین پر گر گیا۔ اس کی پشت سے خون پھوٹ نکلا، اس کی کمر چلنی ہو گئی تھی اور مجھے یقین تھا کہ وہ گرتے ہی مر گیا تھا۔ اپنے ہتھیار پھینک دو، میں نے سوچا اور رائفل پھینک دی۔ میں نے بیتو کو آنکھ سے اشارہ کیا کہ وہ بھی رائفل پھینک دے۔ بیتو کسی قدر ہچکچایا، پھر اس نے بھی رائفل پھینک دی۔ اصل میں میرے اتنی جلدی ہتھیار ڈالنے کی وجہ یہ تھی کہ بولنے والا کوئی اور تھا اور جس نے پائلٹ کو شوٹ کیا تھا وہ کوئی اور تھا، اور اس نے بالکل صحیح نشانہ لیا تھا۔ ایک ہلکے سے برسٹ نے اسے گرا دیا تھا۔ ہمیں گھیرنے والے پیشہ ور لوگ تھے، ان سے مقابلہ ممکن نہ تھا، خاص طور سے صورت میں جب وہ ہماری نظروں سے اوجھل تھے اور انہوں نے ہمیں مکمل طور پر نشانے پر لیا ہوا تھا۔ ہاتھ اوپر کر کے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ، بولنے والے نے حکم دیا۔ ہمیں تعمیل کرنا پڑی۔ اس کے بعد فوراً آس پاس برف کے ٹیلوں میں ہلچل مچی اور برف میں چھپے سفید لباس سے ملبوس افراد باہر نکل آئے۔ وہ سب مسلح تھے اور ان کی تعداد 5 تھی۔ اپنے انداز سے وہ فوج کے کمانڈوز لگ رہے تھے۔ انہوں نے چہروں پر بھی ماسک لگا رکھے تھے اور ان کے خد و خال نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ وہ بھارتی تھے۔ ان میں سے 2 نے ہماری مکمل تلاشی لی اور ایک پائلٹ کے پاس گیا۔ اس نے جھک کر پائلٹ کی گردن پر ہاتھ رکھا۔ یہ مر گیا ہے۔ کوئی بات نہیں، یہ دونوں تو زندہ ہیں، ایک شخص نے کہا۔ تو مجھے پتا چلا ہمیں حکم دینے والا وہی تھا۔ انہوں نے سوائے سیاہ اینکوں کے ہر چیز بالکل سفید پہن رکھی تھی، حد تو یہ کہ ان کے ہاتھوں میں موجود رائفلوں پر بھی سفید کور چڑھے تھے۔ اس اطمینان کے بعد کہ انہوں نے صورتحال پر قابو پا لیا ہے، اپنے چہروں سے انہوں نے نقاب اور اینکیں ہٹا دی۔ برف میں چھپنے کے لیے یہ نقاب لازمی تھے، ورنہ ان کے چہرے منجمد ہو جاتے۔ وہ نہ جانے کتنی دیر سے یہاں برف میں چھپے ہمارا انتظار کرے تھے۔ انہوں نے بالکل درست اندازہ لگایا تھا کہ ہیلی کاپٹر کے حادثے میں بچ جانے والے کس طرف کا رخ کریں گے، اور وہ پہلے سے ہی وہاں گھات لگا کر بیٹھے تھے۔ بولنے والا ایک لمبا اور دبلا پتلا انڈین تھا۔ اس خاصے موٹے لباس میں بھی اس کی صحت معمولی سی لگ رہی تھی، لیکن اس کی آواز میں خاص کھنک تھی اور اس کی سیاہ آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ وہ میرے پاس آیا۔ انگریزی جانتے ہو؟ ہاں جانتا ہوں۔ اور تم جانتے ہو؟ اس نے بیتو سے پوچھا۔ یہ صرف ہندی جانتا ہے، میں نے کہا تو اس نے پلٹ کر اتنی تیزی سے مجھے لات ماری کہ مجھے بچنے کا موقع نہیں ملا۔ اس کے بوٹ کی ٹھوکر میرے سینے پر لگی، میں الٹ کر گر پڑا۔ فوراً ہی 2 افراد نے مجھے بازوؤں سے پکڑ کر اسی پوزیشن میں گھٹنوں کے بل کھڑا کر دیا۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، جب تم سے پوچھوں تو جواب دینا۔ یہ انگریزی نہیں سمجھتا، اس لیے میں نے تم کو بتا دیا۔ میں اس کے بارے میں بس اتنا ہی جانتا ہوں، ورنہ یہ میرے لیے اجنبی ہے۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا۔ اس کا رنگ سیاہی مائل سرخ تھا، یا اس وقت سردی کی شدت سے ہو رہا تھا۔ یہ چینیوں کا علاقہ ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہم چین کے باشندے ہیں، یہاں اپنے ملک کی خدمت کر رہے ہیں۔ جھوٹ، تم لوگ کہیں سے بھی چین کے لوگ نہیں لگتے۔ کیا چین میں صرف چپٹے نقوش اور زرد رنگت والے لوگ پائے جاتے ہیں؟ تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہارا تعلق ہند کے شمالی علاقے سے ہے اور ممکن ہے پنجاب سے ہو۔ اس نے درست اندازہ لگایا تھا، لیکن میں نے تصدیق یا تردید کرنے کے بجائے خاموشی بہتر جانی۔ وہ کچھ دیر بعد بولا، یہ کون ہے؟ یہ اس ہیلی کاپٹر کا پائلٹ ہے جسے تم لوگوں نے مار گرایا ہے۔ ہم نے کون سا ہیلی مار گرایا؟ تم انڈین ہو اور انجان بن رہے ہو، لیکن تمہاری کارروائی چھپی نہیں رہے گی۔ جلد انڈیا کو جواب دینا ہوگا اور حساب بھی۔ کسی دوسرے ملک کی حدود میں اس کے طیارے کو مار گرانا سنگین بین الاقوامی جرم ہے۔ وہ میری بات نظر انداز کر کے پائلٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے پائلٹ کی لاش سیدھی کی، پھر اس کے نیچے دبا بریف کیس کھینچ لیا۔ اس نے بریف کیس کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اس میں کہیں کوئی کھولنے والا کھٹکا نہیں تھا اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی سوراخ تھا۔ وہ کچھ دیر اسے الٹتا پلٹتا رہا، پھر میرے پاس آیا۔ اس میں کیا ہے؟ میں نہیں جانتا۔ تم اس ہیلی کاپٹر میں تھے، پھر کیسے نہیں جانتے؟ یہ بریف کیس ایک اور آدمی کے پاس تھا اور اس کا کڑا اس کی کلائی میں تھا، وہ بھی حادثے میں مارا گیا اور اس نے اس کی کلائی کاٹ کر یہ بریف کیس نکال لیا تھا۔ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے میں کیا بتا سکتا ہوں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اس نے پائلٹ کی لاش کی تلاشی لے کر اس کی ہر چیز اپنے قبضے میں لے لی اور پھر اس کی لاش برف میں دبا دی۔ اس نے GPS پر اس جگہ کی پوزیشن نوٹ کر لی جہاں لاش چھپائی تھی اور اپنی آمد کے سارے نشان مٹانے لگے۔ انہوں نے خون آلود برف پر مزید برف ڈال دی اور وہاں بکھرے گولیوں کے خول تلاش کر کے اپنے ساتھ رکھ لیے۔ وہ مکمل پیشہ ور لوگ تھے اور ایک ایک چیز کا دھیان رکھ رہے تھے۔ 10 منٹ کے اندر اپنی آمد کے سارے آثار مٹا کر وہ روانہ ہو جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ بیتو نے عقل مندی کی تھی اور اب تک اپنی زبان نہیں کھولی تھی۔ اب وہ اپنے بارے میں کوئی کہانی سنانے کے لیے آزاد تھا اور میں اپنے بارے میں بتاتا تو ان لوگوں کو یقین پڑتا۔ وہ ہمارے بیانات الگ الگ لے کر ہمارا جھوٹ نہیں پکڑ سکتے تھے۔ چلو، اب تم قیدی ہو، اس لیے ایسی کوئی حرکت مت کرنا کہ مارے جاؤ، وحشی آنکھوں والے نے کہا۔ وہ عام سے انداز میں بات کرتا تھا، لیکن اس کے لہجے میں کہیں دھمکی چھپی ہوتی تھی۔ وہ ان کا سربراہ بھی تھا۔
انہوں نے آپس میں گفتگو کے دوران کسی کا نام نہیں لیا تھا. وہ ہمیں درمیان میں رکھ کر چلنے لگے. تلاشی لیتے وقت انہوں نے ہمارے پاس موجود ہر چیز اپنے قبضے میں لے لی تھی. حد تو یہ کہ میری کلائی سے وہ نادر روزگار گھڑی بھی اتار لی جو میں نے نیپال میں اس دکان سے خریدی تھی جہاں سے ہم نے گرم لباس اور کوپہمائی کا سامان لیا تھا. یہ گھڑی وقت کے علاوہ بلندی اور ماحول کا درجہ حرارت بھی بتاتی تھی. وہ ہمیں لے کر اس برفانی دیوار کی طرف بڑھے جس کے بارے میں پائلٹ نے بتایا تھا کہ اس کے پاس بھارت کا علاقہ ہے، اور مجھے اس وقت بھی خطرے کا احساس ہوا تھا. لیکن افسوس کہ پائلٹ نے میری وارننگ پر توجہ نہیں دی تھی. اگر ہم اس طرف آنے کے بجائے دشوار راستے سے شمال کا رخ کرتے تو بھارتیوں سے مدبھیڑ نہ ہوتی. پائلٹ خود تو مارا گیا تھا اور ہمیں بھی مروا دیا تھا. وہ خود بھی تیز چل رہے تھے اور ہمیں بھی تیز چلنے پر مجبور کر رہے تھے. شاید وہ جلد از جلد چینی علاقے سے نکل جانا چاہتے تھے. موسم صاف ہو گیا تھا اور امکان تھا کہ چین کی جانب سے گمشدہ ہیلی کی تلاش کا کام شروع کر دیا جائے گا. بلکہ مجھے تعجب ہو رہا تھا کہ اب تک ہیلی کی تلاش کا کام شروع کیوں نہیں کیا گیا، جبکہ اس میں یہ پراسرار سا بریف کیس بھی تھا جو بھارتیوں کے ہتھے چڑھ گیا تھا. اگر اس میں چین کے خفیہ راز تھے تو اب تک ان کو اس کی تلاش میں زمین آسمان ایک کر دینا چاہیے تھا. میرے حساب سے تو چینی بالکل ٹھنڈے ہو کر بیٹھے تھے. بہرحال یہ بریف کیس میرا یا بیتو کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ ہمارے سامنے اپنی سلامتی تھی. ہم جن سے بچ کر فرار ہوئے تھے اور ہمالیہ کا دشوار گزار سلسلہ عبور کیا تھا، ایک بار پھر ہم ان کے ہاتھ آ چکے تھے. اگر بھارتیوں کو میرے بارے میں پتہ چل جاتا کہ میں کون ہوں، اور اس بات کا پورا امکان تھا کہ ان کو علم ہو جائے گا کیونکہ جب بھارتیوں نے میری تصویریں نیپال تک پہنچا دی تھی تو کیا اپنے آدمیوں کو میری صورت نہیں دکھائی ہوگی. اس لیے اس بات کا پورا امکان تھا کہ کسی جگہ پہنچتے ہی ان لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ میں بھارتی حکومت کو مطلوب ترین شخص ہوں، اور اس کے بعد میری گلو خلاصی تقریباً ناممکن ہو جاتی. ان لوگوں کے نرغے میں چلتے ہوئے یہ سب میرے ذہن میں آ رہا تھا اور میں نے فرار کا سوچا تھا. لیکن ان لوگوں نے جس طرح ہم پر نظر رکھی تھی اور وہ ایک محفوظ فاصلے سے ہمارے چاروں طرف چل رہے تھے، مجھے کوئی چال مشکل لگ رہی تھی. ان کی صفاقی کا نمونہ میں دیکھ چکا تھا. انہوں نے پائلٹ کو بلا تکلف شوٹ کر دیا تھا. اگر ہماری طرف سے مزاحمت ہوتی تو یہ ہمیں بھی شوٹ کر دیتے. شاید یہ اس علاقے میں کام اسی لیے موجود تھے کہ ہیلی کاپٹر کے حادثے میں بچ جانے والوں کو مار دیں یا گرفتار کر لیں تاکہ چینی حکومت کو یہ بتانے کے لیے کوئی فرد زندہ نہ مل سکے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور وہ اپنے دعوے کے ثبوت میں کسی فرد کی گواہی نہ پیش کر سکیں. کیونکہ ہیلی کا ملبہ مل جانے کے بعد چینی حکومت کے ماہرین تجزیہ کر کے جان سکتے تھے کہ اسے میزائل کا نشانہ بنایا گیا ہے اور میزائل بھارتی ساختہ تھا. کسی زندہ بچ جانے والے فرد کی گواہی سے چین کا کیس مضبوط ہو جاتا اور بھارتی اسی وجہ سے بچ جانے والوں کی تلاش میں تھے. میرے اور بیتو کے درمیان فاصلہ تھا اور ہم اجنبی بھی بن گئے تھے، اس لیے ہمارے آپس میں بات کرنے کا کوئی جواز نہ تھا. 1 گھنٹے بعد ہم اس برفانی دیوار کے پاس پہنچ گئے اور اب اس پر چڑھائی کا مرحلہ تھا. ہم جس پہاڑ کو عبور کر کے آئے تھے اس کے مقابلے میں یہ دیوار آسان سی تھی. آدھے گھنٹے بعد اسے عبور کر کے ہم بھارت کی حدود میں قدم رکھ چکے تھے اور میں نے دیکھا کہ اس طرف خشک پتھریلے پہاڑ تھے. ان کی بہت زیادہ ڈھلان کی وجہ سے برف ان پر نہیں ٹک پاتی تھی اور اتنی بلندی پر بھی یہ ننگے تھے، لیکن ان کی بلندی چین کی طرف پائے جانے والے پہاڑوں سے کم تھی. آگے دور نشیب میں ڈھلان دکھائی دے رہی تھی. ان لوگوں کا بیس یہیں کہیں ممکن تھا. وہ پانچوں خاموشی سے اور آس پاس نظر رکھتے ہوئے سفر کر رہے تھے. میرا خیال تھا کہ وہ چین کی حدود میں اتنے محتاط ہوں گے، لیکن اپنی حدود میں آنے کے بعد بھی ان کی یہ احتیاط باقی رہی. وحشی آنکھوں والا بار بار آسمان کی طرف دیکھتا تھا اور ایک بار اس نے اوپر دیکھا اور تیز لہجے میں بولا، جہاز ہے، لیٹ جاؤ جلدی. انہوں نے دھکے دے کر ہمیں برف پر گرا دیا اور ہم میں سے ایک پر 2 اس طرح گر گئے کہ ہمیں مکمل طور پر چھپا لیا. ان کے بھاری بوجھ تلے دب کر میرے لیے حرکت کرنا مشکل ہو گیا تھا. وحشی آنکھوں والا میرے اوپر ہی تھا. میں کسمسا کر بولا، یہ کیا کر رہے ہو؟ خاموش پڑے رہو، اوپر چینی جہاز ہے، اس نے دیکھ لیا تو ہمارے ساتھ تم بھی مارے جاؤ گے. اسی وقت میرے کانوں نے کسی چھوٹے طیارے کی آواز سنی جو بتدریج قریب آ رہی تھی. اگر یہ چینی طیارہ تھا اور ممکن نہیں ہمارا نجات دہندہ بن جاتا. ان لوگوں نے چالاکی سے کام لیا تھا. وہ سرتاپا سفید ہو رہے تھے اور سفید برف پر ان کو تلاش کرنا بھوسے کے ڈھیر میں سوئی تلاش کرنے سے زیادہ مشکل کام تھا. میں نے اور بیتو نے سرخ رنگ کی جیکٹیں پہن رکھی تھی اور ہم آسانی سے نظروں میں آ جاتے، اس لیے یہ ہمیں لٹا کر خود ہمارے اوپر گر گئے تھے اور ہمیں پوری طرح کور کر لیا تھا. میں نے ذرا سی مزاحمت کی تو وحشی آنکھوں والے نے میرے سر پر پستول رکھ دیا. اس کے بعد مجھے ساکت ہو جانا پڑا. طیارے کی آواز کوئی 10 منٹ تک آتی رہی، یعنی وہ اس علاقے کا تفصیلی معائنہ کر رہا تھا. اس کے بعد وہ واپس چلا گیا. جب ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ طیارہ واپس لوٹ گیا ہے تب انہوں نے ہماری جان چھوڑی اور ہم پر سے ہٹے. کھڑے ہوتے ہی وہ روانہ ہو گئے. اب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اتنے چوکنا کیوں تھے. یہ جگہ چین اور بھارت کے درمیان نو مینس لینڈ تھی اور یہاں دونوں میں سے کوئی بھی آ سکتا تھا. جس طرح بھارتی دستہ اس علاقے میں موجود تھا اسی طرح چین کے آدمیوں کی یہاں موجودگی عین ممکن تھی اور اسی بنا پر بھارتی محتاط ہو کر سفر کرے تھے. انہوں نے خود کو کیموفلاج کرنے کا پورا بندوبست کیا ہوا تھا. اس بار ہمارا سفر تیز تھا کیونکہ ہمیں سخت جمی ہوئی برف اور ہموار راستہ ملا تھا.
ہم 1 گھنٹے میں اس برفانی دیوار سے کئی میل دور آ گئے تھے اور شاید 1000 فٹ مزید نیچے آئے تھے، کیونکہ سردی اور ہوا کے ہلکے پن میں کمی آئی تھی۔ میرا تجربہ تھا کہ ہوا کی یہ کیفیت 10,000 فٹ کی بلندی کے آس پاس ہوتی ہے۔ اب ہم چھوٹے چھوٹے پتھریلے پہاڑوں کے پاس سے گزر رہے تھے۔ یہ لوگ تو شاید اس طرح سفر کرنے کے عادی تھے اور ان کے انداز میں کہیں بھی تھکن محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن مسلسل 3 گھنٹے کے سفر نے میرا اور بیتو کا برا حال کر دیا۔ کیا تم لوگ رک نہیں سکتے؟ اس رفتار سے تم چند گھنٹے میں دہلی تک پہنچ جائیں گے۔ فکر مت کرو، کچھ دیر بعد ہم اپنے بیس پر ہوں گے، اور ممکن ہے تم اس وقت پچھتاؤ کہ اتنی جلدی یہ سفر کیوں ختم ہو گیا۔ دیکھو، اگر تم ہمارے ساتھ کسی طرح کا مس بہیو کرنے کا سوچ رہے ہو نا، تو یہ جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہوگی۔ جنیوا کنونشن؟ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ ایک عالمی طاقت کا نمائندہ تھا جو جنگ میں سب جائز سمجھتی تھی، اور اس کی جنگی اخلاقیات جنیوا کنونشن سے نہیں بلکہ مشہور زمانہ دانشور چانکیہ کے سنہری اصولوں سے اخذ کی گئی تھی۔ یہ ہمیں چینی سمجھ رہے تھے، یا کم سے کم چین کے آدمی سمجھ رہے تھے۔ اس پر بھی وحشی آنکھوں والے نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ لوگ ہمارے ساتھ کوئی رعایت نہیں کریں گے، اور جب ان کو پتہ چلے گا کہ میں اصل میں شہباز ملک ہوں تو ان کا سلوک کچھ اور ہی ہو جائے گا۔ میں نے ان کو جو نقصان پہنچائے تھے، اس کے بعد یہ میرے ساتھ دنیا کا بدترین سلوک کر کے بھی مطمئن نہیں ہوں گے۔ ابھی تک انہوں نے مجھ سے اور بیتو سے کوئی سوال نہیں پوچھا تھا، ہمارا نام تک نہیں۔ انہوں نے جو بھی پوچھنا تھا وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر ہی پوچھنا تھا، اور فی الحال ان کی توجہ اس بات پر تھی کہ وہ صحیح سلامت اس جگہ سے نکل جائیں۔ میں باہر کا آدمی تھا اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس علاقے میں ان دونوں ملکوں کے درمیان کیا کشیدگی جاری تھی، لیکن وحشی آنکھوں والے اور اس کے ساتھیوں کا انداز بتا رہا تھا کہ یہاں کشیدگی بہت زیادہ تھی اور ہمہ وقت تصادم کا خطرہ لاحق رہتا تھا۔ جب میں نے وحشی آنکھوں والے سے رکنے کے بارے میں پوچھا تھا، اس کے بعد بھی کوئی 1 گھنٹے تک ہم ایک کچے راستے پر پہنچے جہاں ایک سفید ترپال سے ڈھکی جیپ کھڑی تھی۔ انہوں نے اس کی ترپال اتاری اور اسے لپیٹ کر جیپ میں رکھ دیا۔ مجھے اور بیتو کو اس کے فرش پر بٹھایا اور دو ہمارے دائیں بائیں سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ وحشی آنکھوں والے نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور انجن اسٹارٹ کر دیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ فوری طور پر روانگی اختیار کرے گا، لیکن اس کے بجائے اس نے ریڈیو پر کسی سے رابطہ کیا۔ الفا ڈاگ 2 اوور۔ وہ کچھ دیر تک یہ الفاظ دہراتا رہا، پھر اسے جواب ملا، الفا ڈاگ 2 ریسیو اوور۔ ہمیں 3 ملے ہیں، 1 مارا گیا، 2 پاس ہیں، ہم بیس کی طرف جا رہے ہیں، اوور۔ آسمان صاف ہے، تم آ سکتے ہو، اوور اینڈ آل۔ وحشی آنکھوں والے نے کہہ کر ریڈیو بند کر دیا۔ وہ رپورٹ دے رہا تھا اور ساتھ ہی اس نے رپورٹ لی تھی۔ دوسری طرف سے اسے بتایا گیا تھا کہ آسمان صاف تھا، یعنی اس علاقے میں کوئی چینی طیارہ نہیں تھا جو جیپ کے لیے خطرے کا باعث بنتا۔ وہ لوگ سچ مچ بے حد محتاط تھے۔ وحشی آنکھوں والے نے جیپ آگے بڑھا دی۔ اتنی بلندی اور منفی 10-12 درجہ حرارت میں یہ جیپ جتنی آسانی سے سٹارٹ ہو گئی تھی، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کا انجن غیر معمولی نوعیت کا تھا اور خاص طور سے بلند اور سرد علاقوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ جیپ مشکل سے 100 گز ہی دور گئی تھی کہ اس کا ریڈیو جاگ اٹھا اور کسی نے تیز لہجے میں کہا، الفا ڈاگ 2 کوشن، ایک چینی طیارہ علاقے میں موجود ہے، کوشن اوور۔ الفا ڈاگ 2 میسج ریسیو اوور اینڈ آل۔ وحشی آنکھوں والے نے نہایت پھرتی سے جیپ کچے راستے سے اتار کر ایک ٹیلے کے عقب میں کر دی، لیکن اسے کسی قدر تاخیر ہو گئی تھی کیونکہ اسی لمحے آسمان پر ایک چھوٹا طیارہ نمودار ہوا اور اس نے جیپ کی طرف غوطہ لگایا۔ جیپ کے روانہ ہوتے ہی طیارہ جس طرح نمودار ہوا تھا، اس سے مجھے شبہ ہوا کہ چینیوں نے اس علاقے میں جاسوسی کا کوئی بندوبست کر رکھا تھا، ورنہ ابھی چند منٹ پہلے تک یہاں کوئی طیارہ نہیں تھا۔ وہ اچانک کہاں سے آ گیا؟ جیپ رکتے انہوں نے کھینچ کر مجھے اور بیتو کو نیچے اتارا۔ اسی لمحے میں نے طیارے کو جیپ کی سیدھ میں آتے دیکھا اور میری چھٹی حص نے کہا کہ وہ حملہ کرنے والا ہے۔ وحشی آنکھوں والے اور اس کے ساتھیوں نے بھی اندازہ لگا لیا تھا اور وہ جیپ سے دور ٹیلے کی آڑ میں بھاگے۔ میں نے طیارے کو راکٹ فائر کرتے دیکھا جو سنسناتے ہوئے جیپ کی طرف لپک رہے تھے۔ ظاہر ہے ان سب نے بھی دیکھ لیا تھا۔ ہم سب سر پر پاؤں رکھ کر ٹیلے کی آڑ کی طرف بھاگے تھے۔ وہ سب بکھر گئے جبکہ میں اور بیتو ایک ساتھ تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ اس موقع پر بھی انہوں نے ہماری طرف سے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا۔ وہ ہم سے دور ہو گئے تھے کہ ہم میں سے کوئی موقع سے فائدہ اٹھا کر ان سے اسلحہ نہ چھین لے۔ ہم بمشکل ٹیلے کی آڑ میں آئے تھے کہ راکٹ آ کر ٹھیک جیپ سے ٹکرائے اور اس کے پرخچے اڑ گئے۔ آس پاس آگ اور دھواں پھیل گیا تھا۔ میں اور بیتو زمین پر گرے اور شاید اسی وجہ سے بچ گئے تھے۔ ہم سے آگے موجود شخص جیپ کے اڑتے پرزوں کی زد میں آ گیا تھا۔ میں نے اس کی چیخ سنی لیکن اس کا انجام بعد میں دیکھا تھا۔ میں اور بیتو سر زمین میں گھسانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی لمحے طیارہ گرجتا ہوا ہمارے اوپر سے گزر گیا تھا۔ یہ کوئی مخصوص جنگی طیارہ نہیں تھا بلکہ ایک چھوٹا جٹ طیارہ تھا۔ اس قسم کے طیارے تربیت یا دیکھ بھال کی پرواز کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جب مجھے محسوس ہوا کہ جیپ کا ملبہ اڑنا بند ہو چکا تو میں نے سر اٹھایا۔ عقب میں جہاں چند لمحے پہلے جیپ تھی اب وہاں ایک ادھورے ڈھانچے کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ میں کانپ اٹھا۔ اگر ہم جیپ میں ہوتے تو ہماری شاید بوٹی بھی نہ ملتی، لیکن یہ آغاز تھا۔ طیارہ دوبارہ پلٹ رہا تھا۔ ہیلی پر ہونے والے حملے سے چینیوں کی آتش غضب بھڑک اٹھی تھی۔
اور ان کی طرف سے رد عمل بالکل جائز تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس رد عمل کا شکار ہم بھی ہو رہے تھے اور اس طیارے کے پائلٹ کو معلوم نہیں تھا کہ ہم انڈین نہیں تھے۔ مشاق پائلٹ نے بڑی مہارت سے چھوٹی سی جگہ میں طیارے کو واپس پلٹایا اور جب تک ہم کھڑے ہوتے وہ گولیاں برساتا ہماری طرف آنے لگا تھا۔ اب ہم مخالف سندھ بھاگے تھے۔ تب میں نے آگے جیپ کے اڑتے پرزوں کا شکار ہونے والے بھارتی کمانڈو کو دیکھا۔ بونٹ کا ایک ٹکڑا اس کی کمر میں گھس گیا تھا اور وہ یقیناً مر چکا تھا۔ ہم مشین گن سے بچنے کے لیے بھاگے تو وحشی آنکھوں والا ہمارے آگے تھا۔ اس کے ساتھ 2 اور کمانڈوز تھے، ایک مر چکا تھا، دوسرا مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اب ہمیں موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میں بیتو کا ہاتھ پکڑ کر بائیں طرف مڑ گیا۔ اس طرف چند پتھر تھے اور ہم ان کے پیچھے پناہ لے سکتے تھے۔ وحشی آنکھوں والے نے محسوس کر لیا کہ ہم ان سے دور ہو رہے ہیں تو اس نے مڑ کر ہم پر فائر کرنے کی کوشش کی، لیکن طیارہ اتنا قریب آ گیا تھا کہ وہ اپنے ارادے کو عملی جامہ پہناتا تو خود مارا جاتا۔ وہ آگے بھاگا جبکہ میں اور بیتو پتھروں کی آڑ میں جا لیٹے۔ اسی وقت طیارہ گولیاں برساتا گزر گیا۔ میں نے اس کے انجن کی گرج اور مشین گن کی تڑتڑاہٹ میں کچھ چیخیں بھی سنی تھیں۔ طیارے نے ہمارے بجائے سفید لباس والے بھارتی کمانڈوز کو نشانہ بنایا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ 3 تھے اور ہم 2، اس لیے پائلٹ نے زیادہ افراد کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ یہ بات محسوس کرتے میں پتھروں کی اوٹ سے نکل کر اس طرف بھاگا جہاں میں نے کمانڈو کی لاش دیکھی تھی۔ اس سے پہلے وحشی آنکھوں والا یا اس کے ساتھی سنبھلتے، میں کوئی ہتھیار حاصل کر لینا چاہتا تھا۔ یہ مرو یا مر جاؤ والا مرحلہ تھا۔ اگر وحشی آنکھوں والا اور ہم طیارے کے حملے سے بچ جاتے تو وہ لازمی ہمیں مار دیتا۔ کم سے کم اس کا بہت زیادہ امکان تھا۔ میں خود کو اور بیتو کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ بھارتی کمانڈو اوندھے منہ پڑا تھا اور اس کی رائفل اس کے نیچے دبی تھی۔ میں اسے اٹھانے کے بجائے اس کے برابر میں گر گیا اور اس حرکت نے مجھے بچا لیا۔ عقب سے کسی نے برسٹ مارا جو میرے اوپر سے گزر گیا۔ میں نے پھرتی سے کمانڈو کی لاش کھینچ کر اپنے اوپر کر لی۔ دوسرا برسٹ اسے لگا۔ مجھ پر وحشی آنکھوں والے نے فائرنگ کی تھی۔ مجھے اس کے 2 ساتھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ اکیلا تھا اور جب طیارہ اس کے اوپر سے گزر گیا تو اس نے مجھ پر فائر کھول دیا۔ طیارہ آگے جا کر ایک بار پھر پلٹ رہا تھا۔ ابھی اس کے پاس ایمونیشن اور ایندھن تھا، اس لیے وہ شکار ادھورا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ وحشی آنکھوں والے نے بھی محسوس کر لیا کہ طیارہ پلٹ رہا ہے۔ وہ ایک آڑ کی طرف بھاگا۔ میں نے کمانڈو کی لاش دھکیل کر اس کی رائفل اٹھائی اور اسے دوسری سمت لے کر بھاگا جہاں بیتو چھپا تھا۔ جب تک میں اور وحشی آنکھوں والا اپنی اپنی آڑ تک پہنچتے، طیارہ آ گیا اور وہ ہمارے اوپر سے گولیاں برساتا نکل گیا، لیکن ہم دونوں ہی بچ گئے تھے۔ بیتو رینگتا ہوا میرے پاس آیا۔ باقی 2 بھی مارے گئے، صرف یہی حرامی بچا ہے۔ ایک اور بھی تھا، اس کا لاش بھی ادھر پڑا ہے، میں نے دیکھا ہے۔ اللہ نے ہم کو بچا لیا، ورنہ یہ ہمارا بڑا برا شر کرتا۔ ہاں، پر یہ باقی ہے ابھی۔ ہم بھی کوئی گن لائے؟ بیتو اٹھنے لگا۔ میں نے اس کا بازو پکڑا۔ تمہارا دماغ درست ہے؟ وہ گھات لگائے بیٹھا ہے، ہم میں سے جو سامنے جائے گا نا وہ اسے مار دے گا۔ وحشی آنکھوں والا دوسری جانب موجود تھا کیونکہ ایک بار اس نے فائر بھی کیا تھا۔ بیتو رک گیا۔ تم طیارے پر نظر رکھو۔ میری نظریں اس چٹان پر مرکوز تھی جس کے پیچھے دشمن تھا۔ طیارے کی آواز پہلے دور گئی اور پھر معدوم ہو گئی۔ طیارہ چلا گیا جناب۔ شاید طیارے کا ایندھن یا ایمونیشن ختم ہو گیا تھا، اس لیے اس نے واپسی کی راہ اختیار کی تھی۔ اب اس ویرانے میں ہم صرف 3 بچے تھے۔ دشمن اکیلا تھا، لیکن اسے یہ فائدہ تھا کہ وہ اپنی سرزمین پر تھا اور یہاں جو مدد آتی اس کے لیے آتی اور ہم مارے جاتے یا پکڑ لیے جاتے، اور اس صورت میں بھی مارے جاتے۔ اس سے پہلے کہ یہاں مزید بھارتی سپاہ آتی، ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے تھا۔ بیتو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ میں بھی یہی کہنے والا تھا۔ میں نے اس جگہ کا جائزہ لیا جہاں ہم تھے۔ یہ ایک ٹیلے کے ساتھ چند چٹانیں تھیں اور ہم ان کی آڑ سے نکلتے تو فوراً دشمن کی زد میں آ جاتے، چاہے دائیں طرف سے نکلتے یا بائیں طرف سے۔ محفوظ طریقے سے نکلنے کا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہم ٹیلے پر بھی نہیں چڑھ سکتے تھے کہ اس طرح بھی اس کی نظر میں آ جاتے، جبکہ وہ بڑی چٹان کی آڑ میں محفوظ تھا اور اسے وہاں سے نکلنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ اسے معلوم تھا کہ جلد یا بدیر اس کے ساتھی آ جائیں گے اور ہم پکڑے جائیں گے۔ ہمارے خلاف کچھ کرنے کے لیے اسے اپنی پناہ گاہ سے نکلنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ مورچہ اور رائفل کی نال اس طرح جمائے بیٹھا تھا۔ میں نے اس کا رد عمل جاننے کے لیے ایک پتھر جو سر کے سائز کا تھا اٹھا کر ذرا سا اوپر کیا اور فوراً ہی ایک گولی آ کر اس سے ٹکرائی اور جھٹکے سے پتھر میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ میں نے ہاتھ جھٹک کر اسے کلاسیکل پنجابی گالی دی۔ حرامی کا نشانہ بہت اچھا ہے۔ بیتو پریشان ہو گیا۔ شوبھی بھائی، اگر ہم اسی طرح بیٹھا رہا تو اس کا بھائی لوگ آ جائے گا اور ہم مارا جائے گا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تم نے اس کا نشانہ دیکھ لیا نا، ادھر ہم نکلے ادھر مارے گئے۔ بیتو نے وہ پتھر اٹھائے جس پر گولی لگی تھی۔ اگر آڑ سے نکلا تو واقعی مارا جائے گا۔ ہاں، اسی لیے صبر شکر سے بیٹھو اور انتظار کرو۔ میں نے چٹان سے ٹیک لگا لی۔ شام ہونے والی تھی، لیکن ابھی مکمل اندھیرا ہونے میں کم سے کم 2 گھنٹے کا وقت تھا اور میرا اندازہ تھا کہ بھارتی امدادی دستہ رات ہونے سے پہلے آ جاتا، یعنی ہمارے پھنسنے کا امکان بہت زیادہ تھا۔ اگر ہم اس سے پہلے کچھ نہ کر پاتے تو مارے جاتے۔ میں نے اس سے بات کرنے کا سوچا۔
تم میری آواز سن رہے ہو؟ میں نے احتیاطاً انگریزی میں کہا۔ اب تک میری اور بیتو کی جتنی گفتگو ہوئی تھی وہ سب تقریباً سرگوشیوں میں تھی، اور اس کا امکان نہ تھا کہ 100 فٹ دور بیٹھا دشمن ہماری بات سن سکے گا۔ ہاں سن رہا ہوں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی اپنی راہ لیں اور ایک دوسرے کی جان لینے کی کوشش چھوڑ دیں؟ مجھے یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ دیر میں میرے لوگ آ جائیں گے۔ لیکن فرض کرو وہ اندھیرا ہونے تک نہ آ سکے تو کیا تم ہمیں روک سکو گے؟ اس خیال میں مت رہنا کہ تم اندھیرا ہونے پر فرار ہو جاؤ گے۔ میرے پاس نائٹ ویژن گوگلز ہیں اور میں خوب اندھیرے میں بھی تم لوگوں کو اسی طرح شکار کر سکتا ہوں جیسے دن کی روشنی میں۔ لعنت ہو اس پر، میں نے زیر لب کہا۔ وہ کچھ دیر بعد بولا، اگر تم ہتھیار پھینک کر سامنے آ جاؤ تو تمہارے ساتھ رعایت کی جا سکتی ہے۔ کیسی رعایت؟ میں تمہیں شوٹ نہیں کروں گا، حالانکہ اس حملے میں میرے 4 ساتھی مارے گئے ہیں۔ میں کسی انڈین کی بات پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ مت کرو، لیکن کچھ دیر بعد تم ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جاؤ گے، اور اس وقت انکار کیا نا تو کتے کی موت مرو گے۔ اس نے لاپرواہی سے کہا۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ اس کا ہاتھ اوپر ہے اور وہ ہماری بات ماننے کے لیے مجبور نہیں ہے، جبکہ ہم پھنس گئے تھے۔ میں نے آہستہ سے بیتو سے کہا، ہم رات ہونے پر یہاں سے نہیں نکل سکتے، اس کے پاس رات میں دیکھنے والی اینک ہے۔ شوبھی بھائی، آپ ایک کوشش ہم کو کرنے دو نا، اگر ہم ادھر سے نکل گیا تو اس کا توجہ بڑھ جائے گا۔ نہیں نہیں، ایسی کوشش بہت خطرناک ہو سکتی ہے، اس میں جان جانے کا امکان زیادہ ہے، کچھ اور سوچو۔ بس تو ہمارے لیے یہ پتھر ہی رہ جاتا ہے، جب بھارتی فوج آئے گا تو ہم ان سے لڑے گا۔ بیتو نے آس پاس بکھرے پتھروں کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی اس بات نے مجھے چونکا دیا، یہ پتھر بھی ہمارے کام آ سکتے تھے۔ میں نے ایک درمیانے آلو کے سائز کا پتھر اٹھایا، اس کا وزن کوئی ½ کلو تھا، اور میں نے اسے تول کر پھینکا۔ بیتو نے پوچھا، شوبھی بھائی یہ کیا کرتا ہے؟ کیا وقت گزار رہا ہے؟ اس وقت زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، میں وقت گزاری کیسے کر سکتا ہوں؟ سوری بھائی، ہم مذاق کر رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، ویسے تمہاری بات سے مجھے خیال آیا ہے کہ ہم ان پتھروں سے کام لے سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ بتاتا ہوں، میں نے کہا، اور ایک پتھر اٹھا کر اسے دشمن کے مورچے کی طرف اچھال دیا۔ پتھر کہیں دور گرا تھا۔ بیتو میرا مقصد سمجھ گیا۔ اس نے پرجوش لہجے میں کہا، واہ شوبھی بھائی، کیا ترکیب سوچی ہے؟ یہ ترکیب تمہاری بات سے میرے ذہن میں آئی ہے۔ میں نے پتھر اٹھایا۔ ہم بیک وقت اس کے مورچے پر پتھر پھینکیں گے، اگر اسے پتھر لگے تو وہ بدحواس ہو کر شاید باہر نکلنے کی کرے یا ہمیں موقع مل جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن پہلے ہم پتھر جمع کرے گا۔ بیتو بولا اور آس پاس سے اس سائز کے پتھر جمع کرنے لگا جنہیں ہم آسانی سے 100 فٹ دور تک پھینک سکے۔ جو کام گولی نہیں کر سکتی، یہ پتھر آسانی سے کر سکتے تھے۔ ذرا سی دیر میں بیتو نے درجنوں پتھر جمع کر لیے۔ میں چٹان کی طرف رائفل کیے بیٹھا رہا۔ مجھے خطرہ تھا کہ بیتو کہیں سے نظر آ گیا تو وہ اس پر گولی چلا دے گا، لیکن بیتو نے خود بھی اس بات کا خیال رکھا تھا۔ وہ آڑ میں رہتے ہوئے پتھر جمع کر رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، ہمیں تیزی سے یکے بعد دیگرے پتھر پھینکنے تاکہ اسے سنبھلنے کا موقع نہ ملے۔ میں نے کچھ پتھر اپنے پاس کر لیے اور کچھ بیتو کے پاس رہنے دیے۔ ہم الگ الگ زاویے سے پتھر پھینکتے تو اس بات کا زیادہ امکان تھا کہ پتھر اسے جا لگے۔ ½ کلو وزنی پتھر 100 فٹ کی دوری تک خاصی رفتار سے جا سکتا تھا، اور کسی کو اس سے اچھی خاصی چوٹ آنے کا امکان تھا۔ میں نے 1 2 3 کہہ کر پہلا پتھر پھینکا، پھر بیتو نے پھینکا۔ اس کے بعد ہم مشین کی طرح پتھر پھینکنے لگے، اور ہر 1 سیکنڈ میں ایک پتھر دشمن کے مورچے کی طرف جا رہا تھا۔ اسے غالباً ہماری طرف سے ایسی کسی حرکت کی توقع نہیں تھی، اس لیے وہ بے فکری سے بیٹھا تھا۔ اسی بے فکری میں وہ نشانہ بن گیا۔ کوئی 4تھا یا 5واں پتھر جا کر اسے لگا تھا۔ اس نے چیخ مار کر گالی دی۔ اس سے ہمیں زیادہ بہتر طور پر اندازہ ہو گیا کہ وہ کہاں ہے۔ کوئی ½ درجن پتھر فیکس پھینکنے کے بعد ہم نے یہ سلسلہ روک دیا۔ وحشی آنکھوں والا چیخ کر بولا، یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ تمہیں سنسار کر رہے ہیں، تم چاہو تو اس ایکسرسائز بھی سمجھ سکتے ہو۔ اس نے تیش میں آ کر ہماری طرف ایک برسٹ مارا، لیکن ہم آڑ میں محفوظ تھے۔ وہ کچھ دیر تک گالیاں دیتا رہا، پھر خاموش ہو گیا۔ 10 منٹ کے ریسٹ کے بعد ہم نے دوبارہ سنگ باری شروع کر دی۔ بیتو نے اس دوران میں مزید پتھر جمع کر لیے تھے۔ اس بار ہمیں کامیابی نصیب نہیں ہوئی کیونکہ اس کی چیخ سنائی نہیں دی تھی۔ اس نے یا تو جگہ بدل لی تھی یا پتھر کھا کر ہمیں دل ہی دل میں سنانے پر اکتفا کیا تھا۔ وہ جس چٹان کی آڑ میں تھا اس کے پیچھے خاصی گنجائش تھی، لیکن وہ اس کے بالکل پیچھے چھپ کر نہیں بیٹھ سکتا تھا، کیونکہ صورت میں وہ ہماری نگرانی کیسے کرتا، اور پتھروں سے بچنے کے لیے اسے مکمل آڑ میں جانا پڑتا ہوگا۔ میرے ذہن میں ایک پلان بننے لگا۔ سنو، میرا اندازہ ہے کہ یہ سنگ باری شروع ہوتے ہی چٹان کے بالکل پیچھے چلا جاتا ہوگا، اور اس وقت ہم میں سے کوئی اس ٹیلے کے پیچھے جا سکتا ہے۔ میں نے اپنے عقب میں موجود ٹیلے کی طرف اشارہ کیا۔ اور اگر وہ اس کے باوجود آڑ میں نہیں جاتا تو؟ بیتو کے اس خدشے کا میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ٹیلے کے عقب میں جا کر اس کے اوپر چڑھ کر وحشی آنکھوں والے کو نشانہ بنانے کی کوشش کروں۔ وہاں سے مجھے بہتر زاویہ مل سکتا تھا، اور بلندی پر ہونے کی وجہ سے میں دیکھ سکتا تھا۔ یہ خطرہ تو مول لینا ہوگا بیتو۔
ٹھیک ہے ہم جائے گا. نہیں میں جاؤں گا اور ٹیلے کے پیچھے سے چڑھ کر اسے نشانہ بنانے کی کوشش کروں گا. یہ کام تو ہم بھی کر سکتا ہے. نہیں تمہارا نشانہ اتنا اچھا نہیں ہے اس لیے مجھے ہی جانا ہوگا. میں اپنی جیکٹ اتارنے لگا. اگرچہ یہاں سردی کم نہیں تھی لیکن اوپر کے مقابلے میں خاصی کم ہو گئی تھی، اس لیے میں کچھ دیر کے لیے اس کے بغیر بھی گزارا کر سکتا تھا. لیکن پتھروں کی آڑ سے نکل کر ٹیلے کے پیچھے جانے سے پہلے میں نے وحشی آنکھوں والے پر کئی بار سنگزنی کا فیصلہ کیا تاکہ اس کا ذہن کسی اور طرف نہ جائے اور اسے ایک دو پتھر اور لگ جائیں تو وہ مزید بدحواس ہو کر قوت فیصلہ کھو دے. اب ہم 5-5 منٹ کے وقفے سے اس پر پتھر برسا رہے تھے. ایک بار مجھے اس کی ہلکی سی چیخ سنائی دی. اب میں نے نکلنے کا فیصلہ کر لیا. اگلی بار صرف بیتو نے پتھر برسانے تھے اور یہ کام اسے اتنی تیزی سے کرنا تھا کہ دشمن محسوس نہ کر سکے کہ پتھر برسانے والا ایک ہی ہے. میں نے شست لی اور جیسے ہی بیتو نے پتھر برسانا شروع کیے میں چند لمحے کے وقفے سے اٹھ کر بھاگا. ابھی میں چند ہی قدم دور گیا تھا کہ ایک فائر ہوا. گولی میرے اوپر سے گزر گئی. میں اب بھی لہراتے ہوئے بھاگ رہا تھا. ٹیلے کے پاس پہنچتے ہوئے میں زمین پر گرا اور لڑکتے ہوئے اس کی آڑ میں ہو گیا. اسی وقت دشمن نے برسٹ مارا. اسے رائفل کو برسٹ موڈ پر لانے میں چند لمحے کی دیر لگی تھی اور یہی تاخیر میری زندگی کی وجہ بن گئی. اگر اس کی رائفل شروع سے برسٹ موڈ پر ہوتی تو میرا بچنا محال تھا. شوبی بھائی میں ٹھیک ہوں، اپنی جگہ سے مت نکلنا. مجھے ڈر تھا کہ بیتو یہ سوچ کر کہ مجھے گولی لگ گئی ہے کہیں پتھروں کی آڑ سے نکلنا ہے. میں نے اٹھ کر ٹیلے کی آڑ سے وحشی آنکھوں والے کے مورچے پر لگاتار کئی گولیاں چلائیں. مجھے خدشہ تھا کہ وہ وہاں سے نکل کر پتھروں کی طرف آنے کی کوشش نہ کرے کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ہمارے پاس ایک رائفل ہے اور دوسرا آدمی نہتا ہے. لیکن وہ اتنا بہادر نہیں تھا کہ اپنی جان کی بازی لگا کر مورچے سے باہر آتا. اس نے نزلے زدہ آواز میں کہا، تم کیا سمجھتے ہو اس ٹیلے کے پیچھے جانے سے تم بچ جاؤ گے؟ میں نے جواب دینے کے بجائے ٹیلے کی بلندی کا جائزہ لیا. وہ کوئی 50 فٹ اونچا تھا اور اس طرف سے اس پر چڑھنا خاصا مشکل کام تھا. اس میں وقت لگتا اور اگر اسے کسی طرح اندازہ ہو جاتا کہ میں ٹیلے پر چڑھ رہا ہوں تو وہ اپنے مورچے سے نکل کر بیتو کو شوٹ کرنے کی کوشش کر سکتا تھا. ٹیلے پر چڑھنے کے دوران میں بیتو کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے مجھے جو کرنا تھا بہت سوچ سمجھ کر کرنا تھا. میں نے ذرا پیچھے ہٹ کر جائزہ لیا. راستہ ایسا تھا کہ مجھے اوپر تک پہنچنے میں کم سے کم 2 سے 3 منٹ لگ جاتے اور یہ وقت خاصا تھا. میں نے آڑ کے پاس آ کر بیتو کو آہستہ سے آواز دی، جی شوبی بھائی سنو، تم اس پر نظر رکھو اور اگر وہ ٹیلے کی آڑ سے نکلے تو فوراً مجھے خبردار کر دینا. میں اس کے اوپر جا رہا ہوں، آپ فکر مت کرو، ہم بتا دے گا. اور اگر وہ مورچے سے نکلے تو مجھے خبردار کرنے کے ساتھ ساتھ تم اس پر پتھر بھی پھینکنا، اسے روکنے کی ہر ممکن کوشش کرنا. آپ فکر مت کرو. لیکن میری تسلی نہیں ہو رہی تھی اور مجھے اس وقت لگا کہ میں بہت بڑا رسک لے رہا ہوں. بیتو کی جان کے رسک پر اپنے دشمن کو موت کے گھاٹ اتارنے کی سوچ رہا تھا اور اگر اس کوشش میں بیتو کو کچھ ہو جاتا تو میں یہ بازی جیت کر بھی ہار جاتا. میں سوچ رہا تھا کیا کروں یا کیا نہ کروں، یہ خطرہ مول لوں یا نہ مول لوں. میں نے ٹیلے کی اوٹ سے وحشی آنکھوں والے کے مورچے کی طرف دیکھا. اس وقت میں اس کے ذہن سے سوچنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ صرف ایک نہتے دشمن کو ختم کرنے کے لیے اپنے مورچے سے نکلنے کی جرات کر سکتا ہے. ایک طرف میرا ذہن کہہ رہا تھا کہ وہ ایسی جرات نہیں کرے گا، جبکہ اسے کچھ دیر میں اپنے ساتھیوں کے آنے کا یقین تھا. تو اس صورت میں اسے جان کا خطرہ مول لینے کی کیا ضرورت تھی، وہ بھی اس صورت میں جب اس کا دشمن مسلح موجود ہو اور اس بات کا اسے پورا امکان ہوگا کہ وہ اسے شوٹ کر دے. لیکن دوسری طرف دل کہہ رہا تھا کہ اس کا چھوٹا سا بہت معمولی سا امکان موجود ہے کہ وہ میرے ٹیلے پر چڑھنے کے دوران اپنے مورچے سے باہر نکل کر بیتو کو مارنے کی کوشش کرے. اگر وہ ایسا کرتا تو اس میں بیتو کے بچنے کا کوئی امکان نہ تھا کیونکہ وہ نہ چھپ سکتا تھا اور نہ بھاگ سکتا تھا. میں سوچ رہا تھا اور کسی فیصلے پر نہیں پہنچ پا رہا تھا. میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا اور مجھے فیصلہ آخر کرنا ہی تھا. آخر کار میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے اوپر جانا ہے. ٹیلے پر پتھر تھے اور میں چڑھتا تو یہ لازمی گرتے. ان کی آواز سے وحشی آنکھوں والا جان جاتا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور اس وقت اپنے مورچے سے نکل آتا. اور ایسا ہی ہوا. جیسے ہی پتھر گرنے کی آواز آئی وہ اپنے مورچے سے نکل کر ان پتھروں کی طرف لپکا جہاں بیتو چھپا ہوا تھا. میں بہت تیزی سے حرکت میں آیا. پھر فضا میں ایک فائر کی آواز گونجی جو ایک چیخ کے ساتھ مدغم ہو گئی.